دلخراش واقعہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ویسے ہی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کے بعد اور ابتدائی شکست کے بعد انڈیا جو ہے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے خصوصاً بلوچستان اور کے پی میں اور ہم نے دیکھا 2 دنوں میں ایک سرج آیا ہے۔ پہلے تو یہ اس واقعے پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور دوسرا جب ہم کہتے ہیں کہ انڈین پراکسیز کے ذریعے So why do we say this? دیکھیں عادل صاحب، اب تو میرے خیال میں یہ سوال کرنے والے کا بھی جو ہے نا ہمیں ان کی دانش پہ افسوس ہوتا ہے۔ مطلب پاکستان میں ایک تسلسل کے ساتھ ہندوستان کی اگر اس ریجن میں ٹیررزم کو ایز اے ٹول کسی ریاست نے استعمال کیا تو وہ واحد ہندوستان کی ریاست ہے۔ نہ صرف استعمال کیا بلکہ وہ پراؤڈلی اس کو اون کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مودی، اس کو صاحب کہنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہمارے اپنے اخلاقیات ہیں، مودی صاحب نے بنگلہ دیش کے حوالے سے کہا کہ جو مکتی جودھا کے لوگ تھے، یعنی مکتی بانی کے جو لوگ تھے، ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا، ان کو ٹرینڈ کیا، ان کے ذریعے اس پاکستان کی بائفرکیشن کروائی گئی۔ پھر اس کے بعد سیٹلڈ پاکستان کے جتنے ایریاز تھے، چاہے وہ ایسٹ پاکستان ارسپائل تھا یا موجودہ پاکستان ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے بلوچستان میں تسلسل کے ساتھ ٹیررزم کو، اور خصوصی طور پہ ان کے جو یہ نئے سو کالڈ سیکیورٹی کے جو پلاٹو ایمرج ہو کر سامنے آ رہے ہیں نا، وہ اجت دوول صاحب ایک بہت اوور ریٹ شخص ہے، یہ بہت ہی اوور ریٹ کر کے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ اور جو ہی آپ ایک انفلیٹڈ ایگو کے ساتھ کسی شخص کو گورنمنٹ پوزیشنز میں لا کے اتنے رسپانسبل جگہوں پہ جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی موت اور زندگی کا سوال ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی کلاؤن اس سے ایمرج ہو کے سامنے آتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہندوستان کی، اور شاید ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ہمسایہ، کیا کیا جائے۔ ان تمام نے ایک ایسے مفروضے گڑے، افرنسیو ڈیفینسو، تم یہ کرو گے تو بلوچستان تم سے جائے گا۔ مطلب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس خطے کے ہم ہزاروں سال میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم 2 ملک تقسیم ہو گئے ہیں، ہم اسی خطے، ہمارے آبا و اجداد نے جن سے آج کل آپ نفرت کرتے ہیں، ہم انہی کے خون کی پیداوار ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہم جو ہے نا، اگر ان کو برے لگتے ہیں بابر کا نام، عبدالی کا نام یا کئی نام، انہی کی اولادیں ادھر پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ صحیح بات۔ انہی کی اولادیں افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس خطے میں وہی لوگ ہیں، یہ پاشا، یہ بیگ، یہ چغتائی، یہ اسی فراغنہ ویلی سے آئے ہوئے ہیں، موجودہ گلدستے پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب آپ ہمیں ڈرا دیں گے؟ مطلب آج آخری حد تھی، بچوں کی شہادت، یہ ڈائریکٹلی وار کرائمز میرے خیال میں مودی اور اجت دوول جیسے لوگوں کو ہمیں چارج کرنا چاہیے۔ اور جو ان کے اپولوجیٹک یہاں پاکستان کے مین سٹریم میں کبھی وکٹم کارڈ کے طور پہ ہمیں سامنے لے کر آ جاتے تھے، کبھی سڑکوں کا بہانہ کرتے تھے، آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ہم نے کوئی ریفرینڈم نہیں کرانا کہ جی پاکستان کو ہم کنونس کریں، 24 کروڑ لوگ ووٹ دیں کہ اچھا جی بی ایل اے کے خلاف کارروائی کریں۔ بائی اینڈ لارج پاکستانی کنونسڈ ہیں، اور ان کے خلاف ایک فوکسڈ کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، فوکس کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، میراتھون ٹرانسمیشن انڈین ٹی وی پہ شروع ہو جاتی ہے کہ جی بس یہ ہو گیا، وہ لٹرلی سیلیبریٹری موڈ میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوتا ہے، بی ایل اے کی کھل کر سٹیٹمنٹ انڈیا کی حمایت میں۔ اب بی ایل اے کے زخمیوں کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ انڈیا میں ہوتا ہے۔ ان کی فنڈنگ وغیرہ، ان کے بینک اکاؤنٹس رینسم کو کرتے ہیں، انڈین اکاؤنٹس میں ان کے پیسے جاتے ہیں۔ جب اتنا سب کچھ پاکستان کے پاس موجود ہے، یہ دنیا کیا یہ ثبوت ماننے کے لیے نہیں تیار، یا ہم دنیا کے سامنے اپنا کیس اس طرح سے پیش کرنے میں ابھی تک ناکام رہے؟ آپ خود اس کو اپنا کیس نہیں سمجھتے۔ دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امریکہ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ بی ایل اے کو، یو کے نے کیا ہوا ہے، ای یو نے کیا ہوا ہے۔ میری عرض سن لیں، کیا امریکہ نے آج تک ہمیں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا ہے؟ نہیں۔ اعتراض اٹھایا ہے، یو کے نے اٹھایا ہے، چائنا نے اٹھایا ہے، جاپان نے اٹھایا ہے۔ یہ مسئلہ تو
آپ کے کسی اخبار کے ایڈیٹوریل کا ہے، آپ کے کسی جعلی دانشور کا ہے جو کبھی مقامی زبان میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے، کبھی قومی زبان میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ کے پرائم ٹائم جو پروگرامز لوگ اینکر پرسن کر رہے ہیں ان کا ہے، میرے جیسے پارٹیسپنٹس کا ہے۔ میں دانشور بننے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں جو 70 سال سے ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا وہ بھی تو کوئی رویہ نہیں، اس رویے پہ بھی ہمیں بہت غور کرنا چاہیے۔ یہ جواز فراہم کرنا ہے ریشنلائزیشن آف ٹیرر اینڈ وائلنس۔ ہمیں بعض اوقات جو غصہ آتا ہے، یعنی اگر وفاقی حکومت نے یا کسی اور ادارے نے وہاں پہ فائنینشیل مس مینجمنٹ کے تحت جو ہے نا زیادتی کر دیا، تو اس کا کیا بچوں کو قتل کر دے، بچے مار دے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ حقوق کی لڑائی نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اس کو حقوق کی لڑائی کرنے والوں کو بھی ہمیں انہی کے صف میں کھڑا کرنا چاہیے جو یہ بکواس کرتے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک یہ ریشنلائزیشن آف وائلنس ہے۔ آپ نے بلوچستان کے حقوق دینے، اتنے ہی گلگت کے حقوق ہیں، اتنے ہی سندھ کے ہیں، اتنے ہی پنجاب کے ہیں، اتنے ہی خیبر پختونخوا کے ہیں۔ ساری پاکستان کی رورل پاپولیشن کو کیا آپ نے لاس اینجلس کی زندگی دی ہوئی ہے جو آپ یہاں پر ریشنلائزیشن آف وائلنس کر رہے ہیں؟ کیا انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو جو ہے آپ نیو یارک میں مینہٹن کے لیونگ سٹینڈرڈ آپ نے ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے؟ کیا ساؤتھ آف پنجاب کو چھوڑے یہ جو مین جیلم سے لے کے لاہور تک کی بیلٹ ہے، کیا یہ شنگائی ہے؟ کیا یہ شانزلیزے ہے؟ کاکڑ صاحب جو بلوچ نیشنلسٹ لیڈرز ہیں وہ کیوں پھر یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، اس کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا مجھے اور آپ کو ہے۔ اگر وہ اس شد و مد کے ساتھ بول سکتا ہے تو کیا خدا کی مار مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں پر ہے؟ کیوں اپنا منہ ہم نہیں کھولتے؟ پاکستان کے اندر اٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ اٹس سٹیزن، صحیح، پیریڈ۔ کوئی پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی ان کے حقوق کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر ایکول اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کی اپرچونٹی لوگوں کو ملے اور وہ اپنے رائٹس اور ریسپانسبلٹی کا سوشل کانٹریکٹ ڈیٹرمن کرے۔ اس کے علاوہ کسی قومیت کے نام پر یہ ملک نہیں بنایا۔